السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ میں مزید شدت آ گئی ہے۔ حماس حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر اسرائیل کے کئی شہروں میں راکٹ سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں کئی اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے تیسرے سب سے بڑے شہر حائفہ پر تازہ حملہ ہوا ہے، جس نے حالات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی شہر حائفہ کے شمالی علاقے میں بڑے پیمانے پر راکٹ داغے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی راکٹ ہوائی ڈیفنس سسٹم کو چمکا دے کر زمین پر گرے ہیں اور تباہی پھیلا دی ہے۔ اس سے کم از کم 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ گستاخ رسول یتی نرسنگھانند کے ذریعے پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے خلاف نہ صرف مسلمانوں بلکہ امن پسند عوام میں بھی غم و غصہ پایا گیا ہے۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے تھانوں اور پولیس اسٹیشنز میں شکایتیں اور FIR درج کرا کر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان آج آل انڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی شعبے کے چیئرمین اور رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی کے ایما پر عبد الواحد قریشی کی قیادت میں قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اقبال سنگھ لال پورا کو مکتوب دیا گیا ہے۔ اس مکتوب میں نفرت پھیلا کر ماحول خراب کرنے والے یتی نرسنگھانند کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مکتوب پر چیئرمین اقبال سنگھ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کمیشن سے جو کچھ ہو سکے گا وہ کارروائی ضرور کرے گا۔ عبد الواحد قریشی کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ملک و ملت کے ماحول کو پرامن اور سازگار بنانے کے لیے ایسے نفرت کے پجاریوں کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالنا از حد ضروری ہے۔ ان پر سخت کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی مل کر رہتے ہیں اور جو نفرت پھیلانے والوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی بیان بازی کرتے رہتے ہیں تاکہ ملک کا امن و امان خراب ہو سکے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کی بیان بازی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دہلی ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے کناٹ پیلس پر پالیکا بازار واقع صدر دروازے کے پاس دہلی کانگریس کے منشور کمیٹی کے آؤٹ ریچ پروگرام دلی والو آؤ دلی چلاؤ کی شروعات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دہلی کے آخری شخص کی تجاویز کو لے کر سب کی شمولیت کے ساتھ دہلی کی ترقی کے لیے جو خاکہ تیار کریں گے، اس کو آپ کی تعاون سے پوری طرح نبھائیں گے۔ ہمیں دہلی کی عوام کا ساتھ چاہیے۔ کانگریس ایک بار پھر انجہانی شیلا دیکشت کی 15 سالہ دور حکومت کی تاریخ کو دہرانے کے لیے پرعزم ہے۔ دیویندر یادو نے منشور پر عوامی تجاویز کو ڈیجیٹل اور ٹیلی فون پر لینے کے لیے ایک ویب سائٹ اور واٹس ایپ نمبر جو کہ 8860812345 جاری کیا ہے، جس پر کال کر کے تجاویز دی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر دیویندر یادو نے عوام کی کرسی والی مینیفیسٹو ون کو بھی دہلی کی عوام سے منشور اور تجاویزات لینے کے لیے روانہ کیا ہے۔ دیویندر یادو نے کہا ہے کہ دہلی کے لوگوں میں کانگریس کے تئیں بھروسہ اور وفاداری پیار ہے۔ ہمیں عوام کے پاس جانا ہے کیونکہ کانگریس مستقبل میں کیا اور کیسے کام کرے گی، یہ سب اپنے حالات کی بنیاد پر دہلی کی عوام بتائے گی۔ ساتھ ہی کیا بدلاؤ کرنا ہے، اس کے لیے بھی دہلی کی عوام ہی رائے دے گی۔ دہلی کانگریس صدر نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے دہلی کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ وزارت اقلیتی امور کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے مقدس حج بیت اللہ 2025 کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے خودکار انتخابی عمل سے قرعہ اندازی میں ریاست دہلی سے 2690 عازمین حج کا انتخاب کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 866 درخواست گزار عازمین کو فہرست انتظاریہ یعنی ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر دہلی کی قرعہ اندازی مکمل ہونے کے بعد دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں نے ایک خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے دہلی سے فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے منتخب ہونے والے تمام عازمین حج کو مبارکباد پیش کی اور اس یقین کا اعادہ کیا ہے کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی ہر سال کی طرح اس سال بھی نہ صرف دہلی کے عازمین حج بلکہ دہلی امبیرکش سے روانہ ہونے والے تمام عازمین حج کو ہر قسم کی خدمات اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پابند عہد رہے گی۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی نے
دہلی کے منتخب عازمین حج کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال دہلی سے حج امیدواروں کی کل 3,557 درخواستوں میں منتخب ہونے والے خوش نصیب عازمین کی تعداد 2,690 ہے۔ ان میں عمومی زمرے میں 2,412 جبکہ 65 سال اور اس سے زائد عمر کے عازمین میں ایک ساتھ کی تعداد موجود رہے گی۔ ہریانہ اسمبلی الیکشن کے نتائج سے قبل سینئر کانگریس قائد بھوپندر سنگھ نے پھر کہا ہے کہ وہ نہ تو ٹائر ہے اور نہ ہی ریٹائر۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کسے بنایا جانا ہے یہ فیصلہ ہائی کمان کا ہوگا اور سبھی کے لیے قابل قبول ہوگا۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں سابق چیف منسٹر نے کہا 2005 تا 14 ان کی قیادت میں عمدہ حکمرانی کی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی دور میں نظم و ضبط کی صورتحال پھر خراب ہو چکی ہے۔ ہریانہ میں لوک سبھا کی تمام 10 نشستوں میں کانگریس کا ووٹ شیئر بڑھا ہے۔ ودھان سبھا کی تمام 90 حلقوں میں بھی کانگریس کو ملنے والے ووٹوں کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ عوام نے اس کا واضح اشارہ دے دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کسے چیف منسٹر منتخب کرے گی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کی رائے لی جائے گی اور قطعی فیصلہ ہائی کمان کا ضروری رہے گا۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ریاض کے اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کے طبی ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق رائل کلینکس نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث ان کی طبی معائنے کی سفارش کی تھی جس کی بنا پر انہیں ریاض کے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن کی تشخیص کے بعد طبی ٹیم نے انفیکشن ختم ہونے تک اینٹی بایوٹکس کے کورس پر مشتمل علاج تجویز کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی فرمان روا کے مطلوبہ میڈیکل ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں۔ شاہی ایوان سے جاری بیان میں خادم شریفین کی اچھی صحت اور تندرستی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ کانگریس دہلی میں 23 اکتوبر سے نیائے یاترا شروع کرنے والی ہے جو 28 نومبر کو ختم ہوگی۔ اس یاترا کو تہواروں کے سیزن کے مد نظر 4 مرحلوں میں نکالا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی جیسے بڑے قائدین اس میں حصہ لیں گے۔ یاترا کا پہلا مرحلہ 23 اکتوبر کو شروع ہوگا اور 28 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ دوسرا مرحلہ 4 نومبر تا 10 نومبر ہوگا۔ تیسرا اور چوتھا مرحلہ بالترتیب 12 نومبر تا 18 نومبر اور 20 نومبر تا 28 نومبر ہوگا۔ کانگریس دہلی سے 3 میعاد کے لیے منتخب ہونے والے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کی ناکامیاں بیان کرے گی۔ وہ قومی دارالحکومت کی موجودہ صورتحال کا شیلا دکشت کے دور سے تقابل کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ شیلا دکشت کے دور حریف اور چیف منسٹری میں دہلی میں قابل لحاظ ترقی ہوئی تھی۔ مرکز کی مودی حکومت لیفٹیننٹ گورنر اور عام آدمی پارٹی کی حکومت کے تئیں نہیں آتی ہے۔ اروند کیجریوال نے دہلی کے چیف منسٹر چھوڑتے ہوئے مطالبہ کر چکے ہیں کہ دہلی اسمبلی الیکشن نومبر میں مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی الیکشن کے لیے ساتھ کرا دیں گے۔ راشٹریہ جنتا دل سربراہ لالو پرساد یادو اور ان کے 2 بیٹوں کو بڑی راحت میں دہلی کی ایک عدالت نے پیر کے دن مبینہ لینڈ فار جابس کام سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور کر دی ہے اور اس کے علاوہ معاملہ 2004 تا 2009 میں لالو پرساد یادو کی مرکزی وزارت یعنی ریلوے سے جڑا ہوا ہے۔ الزام ہے کہ لالو خاندان یا ان سے جڑی کمپنی نے لوگوں سے زمینیں لے کر ریلویز کے مختلف زونز میں کئی لوگوں کو گروپ ڈی کی نوکریاں دے دی ہوئی تھی۔ نوبل پرائز برائے میڈیسن امریکہ وکٹر ایمبروز اور گیری روکن کو دینے کا اعلان ہوا ہے۔ انہی کی دریافت پر یہ انعام دیا گیا ہے جو 11 ملین سویڈش کرونر یعنی 10 لاکھ امریکی ڈالر پر مشتمل ہے۔ انعام کی رقم سویڈش انوینٹر الفریڈ نوبل کی چھوڑی ہوئی رقم سے دی جاتی ہے۔ منگل کے دن فزکس، چہارشنبے کے دن کیمسٹری اور جمعرات کے دن ادب کے نوبل انعام کا اعلان ہوگا۔ نوبل امن انعام کا اعلان جمعہ کو کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر راج سنگھ نے مجلس کے صدر کے مخالف آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت اور وزیر اعظم نریندر مودی ریمارکس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اسد الدین اویسی کے ڈی این اے میں مخالف ہند جذبات احساسات ہے۔ تنازعات اس وقت شروع ہوا تھا جب موہن بھاگوت نے اپنے تحفظ کے لیے ہندوؤں سے متحد ہو جانے کو کہا تھا۔ انہوں نے ہندوؤں سے کہا تھا کہ وہ زبان اور ذات پات کے اختلافات مٹا دے۔ تلنگانہ کے نظام آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں اسد الدین اویسی نے اس پر اپنے رد عمل میں دعویٰ کیا تھا کہ نریندر مودی اور موہن بھاگوت دلتوں، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے لیے خطرہ ہے۔ موہن بھاگوت کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے گری راج سنگھ نے اسد الدین اویسی پر پلٹوار کیا اور کہا ہے کہ موہن بھاگوت نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے۔ ہندوستان کو اصل خطرہ اویسی جیسے لوگوں اور ان کی سوچ سے ہے۔ مرکزی وزیر نے ہندو اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ ہندوستان میں تمام سناتنی اکٹھا ہو جائیں گے۔
ممبئی میٹرو 3 جو شہر کی پہلی زیر زمین میٹرو سروس ہے عوام کے لیے باقاعدہ کھول دی گئی ہے۔ یہ لائن BKC یعنی باندرا کرلا کمپلیکس اور RA کالونی کے بیچ چلتی ہے اور 10 اسٹیشنز کا احاطہ کرتی ہے۔ توقع ہے کہ اس انڈر گراؤنڈ میٹرو سروس سے روڈ ٹریفک 35% گھٹ جائے گی اور روزانہ تقریباً 3,50,000 لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی۔ IANS نے بعض مسافرین سے بات چیت کی جو اپنے پہلے سفر کے تعلق سے کافی خوش تھے۔ ستیندر نامی مسافر نے کہا ہے کہ اس لائن سے عوام کو بڑی راحت ملی ہے، وقت کی بھی بچت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پہلے میں 1 تا 1.5 گھنٹے کا سفر کرتا تھا۔ جہانگیر شیخ نے کہا ہے کہ میں اس کے لیے مینجمنٹ اور حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بیرونی ممالک میں ایسے انفراسٹرکچر کی بات کرتے تھے، یہاں تک لے آئے ہیں، آپ کا شکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔